بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم والدین۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پہ وہ تمام ینگ طلباء جو کہ کیڈٹ کالج میں داخلے کے متلاشی ہیں ان کے والدین سے مخاطب ہونے کے لیے میں نے بنائی ہے۔ جیسا کہ ہم جب بھی کبھی اپنے بچوں کے مستقبل کی بات ہوتی ہے تو انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھے تعلیمی ادارے اور اچھے سے اچھے مواقع ملیں، لیکن بعض اوقات ہم اس مرحلے میں کچھ غفلت کر لیتے ہیں اور مختلف قسم کی اکیڈمیز کے اوپر دار و مدار کرتے ہیں، حالانکہ جو فیصلہ ایک طالب علم کے لیے بچے کے والدین لے سکتے ہیں ان کو دوسرا نہیں لے سکتا۔ تو اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں والدین کے لیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، تاکہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو جہاں وہ جستجو رکھتے ہیں ان کو اس ادارے میں اللہ کامیاب کرے۔ تو چلتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو میں آپ کے ساتھ اپنے تجربے کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جس کیڈٹ کالج میں آپ داخلہ لینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، چاہے وہ پراسپیکٹس سے آپ کو ملتی ہے یا آپ کا کوئی اور دوست احباب یا عزیز و اقارب آپ کو دیتے ہیں کہ ایسا ادارہ آپ کو جو آپ اپنے بچے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اپنا وقت اور جو بچہ توانائی صرف کرے گا اس میں اسے ملے گا کیا، اس کی کتنی جو ہے وہ کامیابی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، کس بنا پہ وہ کیڈٹ کالج جو ہے وہ بہتر ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، اس کا اپنے متعلقہ بورڈ میں کیا نصابی سرگرمیوں میں کتنی اس کی جو ہے وہ بہتری ہے، اس کی ملٹری تربیت جو فوجی تربیت کے حوالے سے جس کے لیے کیڈٹ کالج جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عام زندگی سے یقیناً یہ ہمارا یقین ہے کہ ایک کیڈٹ کالج جو ہے وہ فوجی تربیت اور نظم و ضبط پیدا کرنے والا ادارہ ہے۔ پھر وہاں کا تعلیمی ماحول کیسا ہے اور اس کی جو ہے وہ کتنی کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں۔ پھر جس جگہ پہ یہ ادارہ ہے، کیونکہ یقیناً ایک بچہ ہم سے 3 سال یا 5 سال کے لیے جو ہے وہ اس ادارے کا حصہ رہتا ہے، پھر اسی طرح وہ ادارہ GHQ سے ریکگنائزڈ ہے کہ نہیں ہے۔ کیا ویسے تو میرے خیال ہے مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ ہر ضلع میں ایک کیڈٹ کالج ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے چاہے وہ متعلقہ صوبائی حکومت سے ریکگنائز ہے، تو کیا وہ ادارہ GHQ سے بھی ریکگنائزڈ ہے، اس کے اساتذہ کتنے تجربہ کار ہیں، پھر اسی طرح سے وہاں جو تربیت دینے والے جو فوجی حضرات ہیں، ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں، جو انسٹرکٹر ہیں وہ کتنے تجربہ کار ہیں۔ پھر ایک بہت اہم بات جو میں اپنے محترم والدین کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کبھی کسی کیڈٹ کالج کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہمارا بچہ تو بہت معیاری اور انتہائی پڑھنے والا ہے، باصلاحیت ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے معاشی مسائل ایسے آڑے آ جاتے ہیں جس کی بنا پہ ہم جو ہے وہ اچھا تعلیمی ادارہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور پھر کسی دوسرے راستے پہ لے جاتے ہیں جو کہ ہمارے بچے کے مستقبل کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوتا ہے۔ پھر ڈیزائربل بورڈنگ فیسلٹی کہ بچہ جہاں ہمارا رہنے جا رہا ہے وہاں کا ہاسٹل کیسا ہے، اس کا ماحول کیسا ہے۔ پھر آج کل کا جو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیمپس کتنا محفوظ ہے اور وہاں کا جو انتخاب کا جو سلسلہ ہے، امتحانات کا سلسلہ ہے، وہ کتنا قابل بھروسہ ہے۔ پھر ایسا ادارہ جہاں ہمارا بچہ اس کا حصہ بننے جا رہا ہے وہاں میرٹ کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ پھر بڑی اہم بات کہ وہ ادارہ جہاں ہمارا بچہ جو ہے بحیثیت کیڈٹ اس کا حصہ بننے جا رہا ہے تو اس کا تعلق یا اس کی جو افیلیشن ہے کس بورڈ کے ساتھ ہے، لوکل بورڈز ہیں یا فیڈرل بورڈ ہے۔ پھر وہاں پہ کس حد تک نظم و ضبط کے اوپر جو ہے وہ اثر دیا جاتا ہے، یا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ادارہ جہاں ہمارے بچے کو جو ہے داخلے کے لیے رجوع کیا جا رہا ہے تو وہاں صرف اور صرف جو ہے نمبر بڑھانے یا تعداد بڑھانے کی وہاں پہ جو ہے وہ بات چل رہی ہے اور وہاں پہ معیار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یقیناً یہ وہ ہماری منزل ہے، یہ وہ PMA کا کول اکیڈمی ہے جہاں ہم اپنے بچے کو اسی طرح چاقو چبند اور ایک انتہائی ہونہار فوجی افسر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ہمیں گھر میں بحیثیت والد اور والدہ بچوں کو جو ہے وہ ترغیب دینی چاہیے. سب سے پہلے کہ بچے کو ہمیں بہت زیادہ حوصلہ دینا چاہیے تاکہ وہ محنت کرے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اگر خاص طور پہ 3 جو مضامین ہیں اس میں اگر اچھا ہے تو یقیناً پھر یہ راستہ آپ کے لیے بالکل جو ہے وہ صحیح راستہ ہے کہ آپ کسی اچھے کیڈٹ کالج کا انتخاب کریں کہ میتھمیٹکس میں وہ اچھا ہے, سائنس میں اچھا ہے اور انگلش میں. انگلش بولنے کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے کسی بھی نئے موضوع پہ لکھنے کی, کریٹیو رائٹنگ جسے کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے اندر کچھ نیا کرنے کا عزم ہے, وہ کسی بھی ایک مقصد کو حاصل کرنے کی اپنے اندر جستجو رکھتا ہے. پھر ایک اور بڑی اہم خوبی جو ہے ایک اچھے کیڈٹ کی کہ وہ سوشل ہے, وہ آئسولیٹ ہو کے نہیں بیٹھتا, بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, کزن کے ساتھ بیٹھتا ہے اور پھر زندگی میں بڑا منظم ہے. پھر بڑی اہم بات جو کسی بھی کیڈٹ کالج کا جو ہے وہ فخر اور اعزاز رہتی ہے کہ وہ کھیلوں میں حصہ لیتا ہے, وہ ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے, وہ صرف اپنے آپ کو انڈور مختلف سرگرمیوں میں نہیں رکھتا, کیونکہ وہاں پہ ایک کسی بھی کیڈٹ کالج میں ہمیں ایک اجنبی مختلف دوستوں سے جو ہے واسطہ پڑے گا تو وہاں ہم کیسے رہ پائیں گے. یہ ساری باتیں ہم نے گھر میں اپنے بچے کو ترغیب دینی ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے اگر ہمارا بچہ بہت زیادہ سست ہے, کاہل ہے, تو پھر ہمیں زیادہ اسے دھکیلنا نہیں چاہیے. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو گھر سے دور نہیں رہ سکتے, ہم کسی عام شادی بیاہ کی تقریب کے لیے بھی جائیں تو وہ گھر سے باہر چند دنوں کے لیے بھی نہیں رہ سکتے, تو یہ چیزیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. ان سوشل ہے, وہ لوگوں کے ساتھ ملتا نہیں ہے, کام سے جی چراتا ہے, اور دوسری بات ہے کہ جسمانی سرگرمیوں سے دور رہتا ہے, اور پھر کبھی اپنی بات کا جو ہے وہ اظہار نہیں کرتا, یا کبھی اس نے اظہار ہی نہیں کیا مجھے اس طرح کیڈٹ کالج یا اقامتی ادارے میں بھیجا جائے, تو پھر ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے. اور حد سے زیادہ کیونکہ یہ بچے کے مستقبل کا فیصلہ ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو دیکھا جائے تو ایک پہلا جو زندگی کا انداز تھا ہمارے بچے کا وہ تھا کہ وہ کسی بھی انداز میں زندگی گزارنے کا اپنا اس کا ایک روش اور اپنا ایک طریقہ تھا. دوسری طرف دیکھا جائے تو کیڈٹ کالج کا ایک ایسا رنگ آتا ہے ایک بچے کے اوپر کہ اس کو نظم و ضبط, اس کو کھانے پینے اٹھنے بہننے کپڑا پہننے اور کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کے آداب گفتگو تک اس کو جو سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور یہی بات ہے کہ جب ہم پی ایم ککول اکیڈمی کو دیکھتے ہیں, وہاں پاکستان کے ہر علاقے سے آنے والا کیڈٹ جب پاسنگ آؤٹ تقریب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب ایک ہی رنگ میں رنگ گئے ہیں. اور ایک بات کہ کیڈٹ کالج میں آنے والا ہر بچہ چاہے اس کا تعلق پاکستان کے کسی بھی دیہات یا گاؤں یا شہر سے ہو, وہ ان کے لیے ایک نئی دنیا ہوتی ہے. ہر ایک ہی یونیفارم میں ایک جیسا ہوتا ہے اور ان کو ایک ہی طرح کا تجربے سے سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور وہاں پہ ان کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ نشوونما کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ ان کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے, اپنے اندر باقاعدگی لانا پڑتی ہے, اپنے اندر نئے مینرز یا طریقہ کار ایٹیکیٹ سیکھتے ہیں, ان کو نئی چیز سیکھنے کی جستجو ہوتی ہے, کچھ نیا کرنے کی جستجو ہوتی ہے, اور دوسروں کے ساتھ اختلاف کرنا اور دوسروں کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا, یہ سب باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں. پھر سب سے اہم بات کہ گھر میں وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہاں انہیں سب سے اہم بات جو ہے میک بیسٹ یوز آف ٹائم, کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال وہاں پہ سکھایا جاتا ہے. اور اگر آپ جو میں نے بات کی کہ آپ بحیثیت والدین یہ بات کر سکتے ہیں, یقیناً کچھ والدین کے پاس وقت کی قلت ہے, لیکن اگر یہ باتوں کو آپ خیال کریں گے تو آپ گھر پہ بھی اپنے بچے کی بہترین تیاری کر سکتے ہیں. سب سے اہم بات کہ بچے کو مطالعے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں کہ وہ ریڈنگ کرے, بیٹھے اور کسی بھی چیز کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ تھورلی اسے پڑھے. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر وہ پیپر اٹیمپٹ کرنے بیٹھا ہے تو پورے پیپر کو جو ہے مکمل طور پہ پڑھے, پہلے سوال سے لے کے آخر تک, تاکہ اس کے ذہن میں یہ چیز واضح ہو جائے کہ میں کون سا سوال پہلے کون سا بعد میں, اور یہ کس سوال کو کس طرح سے میں نے حل کرنا ہے. یہ چیز اس کے اندر ایک اعتماد پیدا کرے گی, اس کی صلاحیتوں کو نکھارے گی. پھر اہم بات کہ جو وقت کی مینجمنٹ ہے, سب سے اہم بات آپ سب والدین اس بات سے آگاہ ہیں کہ ایک ہی دن میں 3 پیپر دینا
کسی بچہ کیا بڑے کے لیے بھی بہت جو ہے مشکل ہوتی ہے. تو یہ چیز اگر آپ گھر میں اس کی بار بار مشق کروائیں تو بچہ جو ہے ٹائم مینجمنٹ سیکھے گا اور بالآخر جس دن اینٹی ٹیسٹ ہوگا تو وہ بہت اچھے مارکس کے ساتھ کامیاب ہوگا. پھر اپنی غلطی کو دیکھیں اور جہاں کہیں بھی غلطی ہوئی ہے اس کو انڈرلائن کریں اور اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح ہوا, کیا اجلت میں یہ غلطی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ان سین ٹاپک کے اوپر لکھنے کی مشق کریں اور جتنے بھی پرانے جو پیپرز ہیں, پرچہ جات ہیں مختلف اداروں کے جہاں پہ آپ متمنی ہیں بچے کا داخلہ کرنے کے لیے, اس کی مشق بار بار کریں. یہ چیز آپ کے اندر ایک جو ہے وہ پرفیکشن لے کے آئے گی. پھر اپنے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو پیپر کی جو تقسیم ہے اس کو دیکھیں کہ 70 نمبر اور 30 نمبر کی جو ہے وہ تقسیم ہے یا 50-50 کی آبجیکٹیو سبجیکٹیو کی ہے, اور اس طرح سے آپ اپنے بچے کے جو ہونے والا امتحان ہے اس میں بہت بہتر اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پھر بچے کی ہینڈ رائٹنگ کے اوپر توجہ دیں. اس کا جو رائٹنگ ہے اس کا پہلا امپریشن یا پہلا اثر ہوتا ہے کسی بھی ممتحن کے اوپر جو امتحان کے بعد چیک کرتا ہے پیپر, تو بچے کا وہاں پہ وہ پرچہ ایک طرح سے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے آپ کی. پھر اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے تاکہ آپ کا جو ایک شخصیت کا اثر ہے اس کی شخصیت میں بھی وہ نظر آئے, کیونکہ جب وہ آپ کی غیر موجودگی میں وہاں پہ ہاسٹل میں یا کالج میں ہوگا تو یقیناً آپ کی تربیت اس کا ساتھ دے گی. پھر جب بچہ پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہو تو اسے یہ بار بار تلقین کریں کہ اپنے جو بھی تحریر ہے اس کو دوبارہ سے پڑھے تاکہ اس کی جو ہے وہ غلطیاں اس کو جو ہے وہ دیکھ لے. پھر سب سے اہم بات کہ بچے کے اندر ایک تقابلی جائزہ لینے کی صلاحیت پیدا کریں کہ وہ دو چیزوں کو کمپیئر کر کے پھر اپنی ایک وائس, اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ کیسے پیش کیا جاتا ہے کسی بھی پرچے میں, تو یہ چیز اس کو جو ہے وہ بہت آگے لے جائے گی. بہت اہم بات کسی بھی کیڈٹ کالج میں ہے کہ وہاں پہ مختلف جسمانی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں, بڑی ایکٹیو لائف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں آخری چند باتیں آپ محترم والدین کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے, ان کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ تربیت دیں اور تاکہ جو ہے وہ آپ کی جھلک آپ کی تربیت کی ان میں نظر آئے, اور ان کو سیلف مینجمنٹ کے کچھ طریقے سکھائیں. گھر میں بھی اپنا کام کرنے کی خود تلقین کریں, کیونکہ یہ تو ہمارے نبی آخر زمان نے بھی یہ بات ہی تلقین کی, ہم بھی بحیثیت والدین اپنے بچوں کو تربیت دیں. اور یہی بات جا کے بچے کو کیڈٹ کالج میں بہت کام آئے گی کہ وہ اپنے کام خود سے کرے گا تو وہ انتہائی جو ہے وہ پرفیکشن اور ڈسپلن کا ایک چلتا پھرتا نمونہ ہوگا. پھر جب آپ کا میں دعا گو ہوں کہ آپ کا بچہ جہاں پہ آپ متمنی ہے وہاں جو ہے وہ منتخب ہو جائے. تو جب آپ کا بچہ منتخب ہو جائے تو کبھی بھی جو لسٹ آپ کو دی جاتی ہے کٹ آئٹمز ہوتی ہیں اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی چیز ایسی جو ہے وہ بچے کے کٹ میں نہ ڈالیں, اور اس کے علاوہ اپنا رابطہ رکھیے تمام ٹیچرز اور ہاؤس ماسٹرز کے ساتھ, اس کالج کی انتظامیہ کے ساتھ, تاکہ آپ کا بچہ جو ہے اس رابطے اور فکر میں رہے کہ جی آپ کے والدین بچے کے والدین جو ہے اس کالج کے ساتھ بالکل رابطے میں ہیں کہ کہیں بھی کوئی خامی ہوگی تو وہ فوری طور پہ والدین تک پہنچے گی. پھر بچے کو ترغیب دیں کہ وہ ہر طرح کا, کیونکہ ایک انتہائی جدت سے بھرپور ایک تجربہ ہوتا ہے کیڈٹ کالج کا. وہاں پہ تقریری مقابلے میں جسمانی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے تاکہ اس کی جو شخصیت ہے اس کے اندر صحیح معنوں میں نکھار آ سکے. پھر اسی طرح جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ کے بچے آپ کا جو ہے وہ اثاثہ ہیں, اس لیے وزٹنگ سنڈیز کے اوپر جب بھی کبھی وقت ملے تو لازمی جائیں تاکہ بچے کو جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے آپ کے ساتھ رابطہ اور رشتہ ہے اس کا وہ احساس ہوتا رہے اور وہ دل لگا کے پڑھتا رہے. اور پراؤڈ مومنٹس والدین کے لیے کون سے ہوتے ہیں کہ جب ہم بچے کو کسی بھی اسکول کالج میں انعام لیتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو کامیاب و کامران کرے, اور اس طرح کاکول اکیڈمی اور یا کسی بھی معتبر ادارے میں آپ جو ہے وہ اس منظر کو آپ بھی دیکھ رہے ہوں. تو اس دعا کے ساتھ میں آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے جو بھی کیڈٹ کالج کی تیاری کے حوالے سے جو بات ہوگی یا آپ کا سوال ہوگا تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں
میرے ساتھ شیئر کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک ہو سکا آپ کی تمام سوالات کا جواب دے سکوں۔ والسلام۔